شیخ جمال بن فرحان الحارثی حاشیہ نمبر 1 میں، یعنی جو جواب کے اخیر میں ہے، صفحہ نمبر 415 پہ، اس میں کہتے ہیں ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قبر اور آستانہ موجود نہیں ہے۔ لوگ قبروں اور مزاروں کو نعمت سمجھتے ہیں، قبروں مزاروں کی پرستش اور ان پر جانے، ان کا درشن کرنے کو نعمت سمجھتے ہیں، اور اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اتنے ہزار مزارات ہیں، ہمارے فلاں شہر کے اندر اتنے سارے مزارات ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے، جن کی پرستش ہو رہی ہے، جن پر عرس کیا جا رہا ہے، جن پر میلے ٹھیلے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی میرے بھائی، مسلمانوں کی حالت۔ اور یاد رکھیں، کیا ایشیا اور کیا افریقہ، کیا بر صغیر یا کیا خلیج کے بہت سارے ممالک اس میں شریک ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے، جہاں پر بہت ساری قبریں ہیں، بہت سارے مزارات ہیں، جہاں عالمی سطح پر دنیا کے لوگ پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حق میں ان اولیاء کو، ان صالحین کو یا ان مدفون لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ رکوع غیر اللہ کا کیا جا رہا ہے، سجدے غیر اللہ کی کیے جا رہے ہیں، طواف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ بہت سارے مزارات کی قبروں کی کیے جا رہے ہیں، ان سے ہر طرح کی عبادت کے کام ان کے لیے کیے جا رہے ہیں، چھوٹے کام بڑے کام۔ تو ایسی حالت میں جب اسلام کے بہت سارے نام لیوا فرقے، بہت سارے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے جو سب سے بڑے مظاہر ہیں، یعنی قبروں اور مزاروں پر سجدے کرنا، رکوع کرنا، وہاں پر عبادات کے مراسم انجام دینا، اس پر فخر کرنے والے مسلمان ہوں، ایسی حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہو، ایسے وقت میں اتنی بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر یہ نعمت ہے۔ سعودی حکومت کے بارے میں شیخ جمال کہہ رہے ہیں ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قبر اور آستانہ موجود نہیں۔ آپ سوچیے، مدینۃ الاولیاء کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یعنی شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اتنے سارے بزرگوں کی قبریں ہیں اور ان پر عرس لگ رہا ہے، میلہ لگ رہا ہے، وہاں پر درشن ہو رہے ہیں، سالانہ، ماہانہ، ہفتہ واری لوگوں کا جانا آنا ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، چادریں ڈالی جاتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بچوں کا جمگٹا ہوتا ہے، کیا مسلم ہے کیا غیر ہے، سب کی بھیڑ لگتی ہے، اسے فضیلت سمجھا جا رہا ہو۔ اس قدر پستی اسلام کے نام لیواؤں کے اندر ہو چکی ہے۔ تو جب شرک اور کفر کے، بدعقیدگی کے ان مظاہر کو مسلمان اسلام کے نام لیوا اگر اپنے لیے اہمیت اور فضیلت کا سبب سمجھتے ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر بدعقیدگی میرے بھائیوں اور کس قدر شرک جو ہے اسلام کے بہت بعض نام لیواؤں میں داخل ہے اور واقعی طور پر موجود ہے۔ تو شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قبر، کوئی مزار اور کوئی آستانہ نہیں۔ یہ نعمت ہے میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے کہ قبروں مزاروں کی پرستش نہ ہو، کسی غیر اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت کا ایک ذرہ بھی صرف نہ کیا جائے، یہ ہے نعمت۔ قبر پرستی، مزار پرستی، بزرگ پرستی، اولیاء کی قبروں پر جا جا کر کے سر ٹیکنا، ان کے آستانوں پر پہنچ کر کے اپنی حاجات کا سوال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ ملک، ہمارا ملک، ہمارا وطن، فلاں شہر یا فلاں بستی فلاں کے دم سے ہے، یہ کس قدر پستی ہے، بدعقیدگی ہے۔ سوچیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے یہاں وطن عزیز ہندوستان کی بات چل رہی ہے کہ وطن عزیز ہندوستان کے سلطان فلاں ہیں، فلاں اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں، فلاں اس ملک کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہے، تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیو، کہ اسلام کا نام لیوا شرک کے اندر مبتلا ہوں، قبر پرستی کے اندر مبتلا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حوالے کر رہے ہوں۔ نعمت یہ ہے، اصل نعمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سر کو اپنے لیے خاص کر لے، یہ سر کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، یہ نعمت ہے۔ اور یہ نعمت میرے بھائیوں آئی ہے، یہ نعمت آئی ہے اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے جس راستے پر چل کر یہ نعمت مل سکتی ہے، ورنہ جہاں کی بات کہی جا رہی ہے سعودی عربی کی، وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود تھیں، قبر پرستی بہت زیادہ تھی، مزارات کی میرے بھائیوں اور گنبدوں کی ایک فضا آپ کو دکھائی دیتی۔ ماضی کی کوئی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہو تو شاید آپ کو اس چیز کا صحیح اندازہ ہو، صحابی کی قبر پر، تابعی کی قبر پر، امام کی قبر پر، بزرگ کی قبر کے اوپر چھوٹے بڑے گنبدوں کا ایک سلسلہ آپ کو دکھائی دیتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے الحمدللہ اس شرک کے مظاہر کو، قبر پرستی کو ختم کیا، گنبدوں اور قبوں کو اٹھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، آپ کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں الحمدللہ عمل کر کے ان تمام شرکیات کے مظاہر سے ملک کو پاک کیا۔ حرمین شریفین کے اندر خاص طور پر اس قدر شرک چل رہا تھا، اس قدر بدعقیدگی عام تھی، اس قدر قبر پرستی عام تھی، آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنی ساری برائیاں۔ تو یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی حکومت کو یا وہاں کے رہنے والوں کو عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس نعمت کا اظہار جاہلیت سے جب نکلے، اسلام کی نعمت صحابہ کرام کو ملی تو انہوں نے اس اسلام کی نعمت پر اللہ کی حمد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کیا کہا تھا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحمہ نجاشی کے دربار میں، کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا جب سوال کیا کہ تمہارا جو نبی ہے وہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟
اس کی شکایت کرنے کے لیے تمہاری قوم کے 2 لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تمہارا نبی تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ جعفر طیار نے لمبی تقریر کی اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کس کس کی پوجا کرتے تھے. کننا نعبد الاوثان والاصنام، ہم مورتیوں کی، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. اس نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ عبادت کا سچا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں یہ تعلیم ملی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، کیسے شرکیات کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی. ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ تو بڑی جہالت تھی، عام جاہلیت تھی. وہ جاہلیت تو اب نہیں آئے گی دنیا کے اندر، لیکن اس طرح کی چھوٹی جاہلیتیں آتی رہیں گی. کہیں قبر پرستی ہے، کہیں شرک ہے، کہیں بدعقیدگی ہے، کہیں بدعات ہیں، کہیں خرافات ہیں، کہیں اور بہت سارے جاہلی رسم و رواج مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے. تو جزوی جاہلیت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کلی جاہلیت جو تھی وہ جاہلیت اب دوبارہ نہیں آ سکتی ہے. میرے بھائیوں، تو یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اتنی اہم ہے کہ ہم پر یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے ہاں کوئی قبر اور آستانہ موجود نہیں ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہو یا اس کا درشن کیا جا رہا. بتائیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، آپ کے بغل میں صاحبین کی قبر ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی درشن کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے پلان کرے اور سفر طے کر کے جائے کہ درشن کرے گا، زیارت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے. اسلام نے کس قدر اپنے ماننے والوں کو قبر پرستی سے یا اس کے راستوں سے کس طرح سے بچایا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے. تو صاف صاف یہ بات کہہ رہے ہیں جیسا کہ سعودی عرب کے علاوہ دیگر ممالک کا حال ہے. واقعی یہ عجیب امتیاز ہے کہ اس وقت روئے زمین پر صرف اور صرف واحد ملک سعودی عرب ہے جہاں پر کسی قبر یا مزار کی پرستش نہیں ہو رہی. کوئی قبر یا مزار اس طرح سے ہے ہی نہیں جس طرح سے دنیا کے اندر قبروں کو، مزاروں کو دیکھا جاتا ہے. اور سعودی عرب کے علاوہ کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی قبر کی، کسی آستانے کے، کسی مزار کی میرے بھائیوں لوگ درشن کرنے کے لیے نہ جاتے ہوں، خواہ اندر کے لوگ ہوں یا دور دراز سے لوگ آنے والے ہوں.